السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور یہاں ہو رہی تھی صبح اور میں فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی ٹیرس پہ، کیونکہ موسم دراصل بدل رہا ہے تو اب بھی اتنی زیادہ ونٹر نہیں فیل ہوتی، تو میں نے کہا کیوں نہ باہر جا کے تھوڑی سی آکسیجن لی جائے فریش۔ تو اس کے بعد پھر بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا تھا، تو میرے ساتھ ساتھ آج صبح سے ایک بات آ رہی تھی دل میں کہا کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی سے اپنے ایک دل کی بات شیئر کیجیے۔ ایکچولی رات کو ہو گئی تھی ہم میاں بیوی میں نوک جھوک تو ایک معمولی بات ہے، مطلب ہر گھر میں ہر میاں بیوی کی ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ اس طرح نہیں پاسبل نہیں ہے، پر اس نوک جھوک کو لے کے کیسے چلنا ہوتا ہے آگے، یہ تو ہر کپل کی ایک اپنی اپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ہو رہی تھی صبح، تو میں نے ہارمونا گرم پانی پیتی ہوں، ویسے بھی کہتے ہیں فائدہ دیتا ہے۔ تو بیک ٹو دا پوائنٹ، دل کی بات شیئر کرتے ہیں کہ یہ لڑائی ہو گئی تو اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کر لیا۔ میں کچھ ایکسپیرینس اپنے آپ سے شیئر کروں گی، وہ اس طرح ہو سکتا ہے میری وہ بہنیں جن کی بھی شادی ہونے والی ہے، خاص طور پر وہ، اور جن کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو کیسے اپنے مطلب پرابلمس کو، اپنی لائف کی باتوں کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ میری بہنیں نہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائیں، لیکن پہلے میں نے سوچا یہ بات آپ سے شیئر کرنی چاہیے، پھر میں نے سمجھ نہیں آ رہا تھا شیئر کروں نہ کروں، پھر آخر میں نے ایک گاڑی لی، وہ بھی اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری ان کچھ چند باتوں سے کم ہو سکتا ہے میری کسی بہن کو فائدہ ہو، اور اس کی لائف تھوڑی سی جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی اگر آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے کوئی اچھی بات اگر آپ کسی کو بتائیں تو ہو سکتا ہے 100 میں سے کوئی ایک اس بات پہ عمل کر لے۔ تو یہاں میں اس لیے بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ہو گئی تھی لڑائی ہونا ایک عام ہوتی ہے بات، تو اس کو ہینڈل کرنا، کئی دفعہ لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے میاں بیوی کی کہ وہ لڑائی ختم ہونے کے بجائے کسی اور ہی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ میں یونیفارم ساتھ ساتھ پریس کر رہی تھی، بچوں کو اسکول کے لیے اٹھا رہی تھی، تو بیک گراؤنڈ میں کوئی تھوڑی بہت نوائس آئے تو اگنور کیجیے گا۔ تو بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کس طرح اگر میں اپنی 10 سال پیچھے جاؤں تو میری شادی ہوئی نہ جب، تو میری اس سے پہلے 7 سال منگنی رہ چکی ہوئی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میں 7 سال کی منگنی میں اپنے منگیتر، پہلے تو منگیتر ہی ہوتا ہے بعد میں ہسبینڈ بنتے ہیں، تو بڑا انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، مطلب 7 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، لیکن جب میری شادی ہوئی میں پہلے دن ہی سمجھ گئی کہ مطلب دور سے رہتے ہوئے انسان کسی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، جب تک دو کپل جب آپس میں مل جاتے ہیں تب وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں انڈرسٹینڈ کر گئی تھی کہ آنے والے وقت میں ہماری ہو سکتا ہے لڑائیاں ہوں، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے۔ میں اس پوائنٹ پہ سمجھ گئی تھی کہ جتنا میں سمجھتی تھی کہ میں اس مطلب شخص کو جانتی ہوں، اتنا بیسیکلی جس طرح اگر ہم کہنے ہمارے پارٹنر کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے تو وہ بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ جب دو لوگ ایک ساتھ جب تک رہیں گے نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیبٹ کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ جب ایک ساتھ رہیں گے اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کی ہیبٹ کیا ہے، پھر اس ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنے میں آپ کے لیے تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو کئی یہاں پہ ہوتے ہیں، ہم جو اگر لیڈیز کی بات کی جائے، خواتین کی، تو ہمارے ایموشن جو ہوتے ہیں نا بہت جلدی ٹریگر ہو جاتے ہیں، اس کو ہم نے کیسے وہ کرنا ہے، یہ سارا کچھ میں نے خود کو انڈرسٹینڈ کیا کہ میں مطلب یہ آنے والے وقت میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کئی معاملوں میں ہماری لڑائی ہو یا نہ ہو، ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہیں نا بہن بھائی رہ رہے ہوں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ ہماری ماں باپ کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی تب لڑائی ہو جاتی ہے۔ مطلب دو لوگ جب ایک جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ پیار محبت ہے، وہاں لڑائی آف کورس ہوگی۔ تو ماں باپ کی بات کی جائے تو جب ماں باپ ساتھ ہماری کوئی انبن ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کمرے میں رہ جاتی ہے،
مطلب آپ کی بات روم تک رہ گئی، نہ باہر تک کسی کو پتہ چلی، نہ بات بھری، نہ لوگوں کے بیچ میں کوئی انوالومنٹ ہوئی۔ میاں بیوی کی لڑائی میں اکثر آپ دیکھیں کہ لڑائی ہوتی ہے، سم ٹائم لڑائی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ جتنی بڑی بات بن کے اور بات سائڈ ٹو سائڈ ہو جاتی ہے۔ اور وجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بیچ میں تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لیتے ہیں، تھرڈ پارٹی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لڑکی کے بہن بھائی، لڑکی کے ماں باپ، لڑکی کے فرینڈس، لڑکے کے ماں باپ، لڑکے کے فرینڈس، مطلب کچھ کوئی بھی، اگر چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، دونوں کی طرف سے ہوگا تو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہوگی۔ اور جب ایک اگر ہسبینڈ خود بول رہا ہے، بیوی خود بول رہی ہے، اوپر سے ہم لڑکی اپنے مائکے میں بتائے گی، لڑکا اپنی مطلب فیملی میں بتائے گا، وہ دو دماغ ادھر کے اور ایڈ ہوں گے، دو ادھر کے، کئی باتیں جو مطلب لڑکی کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ماں باپ یا بہن بھائیوں سے سن کے آ کے وہ پریشرائز ہو کے وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، ہسبینڈ اسی طرح اپنی بات گھر سے باہر شیئر کرے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کا رخ، اگر اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی تو وہ بات کا رخ ہوتا ہے کہ بس باہر کی طرف چلا جاتا ہے، کہ لڑائی بس ختم ہونے کی بجائے لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نا کچھ لنڈے کے کپڑے لے کے آئی ہوئی تھی، تو وہ کپڑے نہیں، بیسیکلی میرے بچوں کے ہونے والے تھے پیپر، تو ان کے لیے بیگ لے کے آئی، تو وہ میں واش کر کے پھر میں نے اپنا بریک فاسٹ ریڈی کیا، تو پھر اپنا بریک فاسٹ کیا، کیونکہ فارغ ہو کے بچوں کو اسکول بھیج کے تو میرے بریک فاسٹ کی باری آئی، تو میں ادھر ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ تو دل کی بات کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ تو اگر میں کہوں کہ ہم اگر اپنی لڑائی کو جو ہے نا، اگر اپنے تک روم تک ہی رکھیں گے نا، تو وہ لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ تھرڈ پارٹی تک جائے گی نہیں، تو ظاہر ہے مسئلے بھی نہیں پیدا ہوں گے، مسئلے پیدا ہو گئے تو کام ہو گیا خراب۔ تو اس لیے یہ میں ایک چھوٹی سی اپنی ان بہن بھائیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی نئی ہوئی ہے، کہ بس یہ ایک چھوٹی سی، ہو سکتا ہے میری بات کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں، کئی باتوں پہ انہیں لگے کہ شاید میں غلط ہوں، تو مجھے کمنٹ سیشن میں آپ ضرور بتائیں گے، کیونکہ اب آپ میری فیملی ہیں، آپ مجھے اگر کسی بات پہ ایکوریٹ کریں گے کہ یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے، میں آپ کی ایکچولی میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ اگر انسان نے پرسکون زندگی گزارنی ہے نا، تو کچھ چیزوں میں ہم خود چیزوں کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، انوالومنٹ ایڈ کر کے خود کو ہم سارٹ آؤٹ پرابلم کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انوالومنٹ کر کے تو اس طرح چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ آگے سب کی اپنی لائف ہوتی ہے، لیکن جو بیسٹ میرا جو ہے نا مشورہ وہ یہ ہے کہ میرے بہن بھائی، کہ دوسرا ہم اپنے ایموشنس کو تھوڑا سا ٹریگر ہونے سے روکیں نا، ہمیں بہت زیادہ جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں نا، ہمیں بہت زیادہ کہا جاتا ہے اس طرح رہنا ہے، اس طرح رہنا ہے، خاوند کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو بے شک خاوند کے ساتھ ہی رہنا ہے، باتوں کو اگنور کرنا ہے، ضروری نہیں ہر بات اگنور کرنے والی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ایموشن انٹیلیجنسی کے بارے میں بھی نا تھوڑا سا گائیڈ ہونا چاہیے، کہ ہم اپنے ایموشنس کو کیسے کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایموشن کنٹرول نہیں ہوتے، تو گرلز خاص طور پر تو بات کر دیتے، تھوڑا سا ایموشن پہ کنٹرول رکھیں، پیشنس رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے مسئلے وہ ضرور حل کرتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج تک ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹ میں کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں، یہ اس سے موٹیویشن ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو بنانے کا، اور دل کرتا ہے تو اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ وقت کے لیے اللہ حافظ۔